بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں نے لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کے بارے میں آپ سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہے وہ اپنے دامن کے اندر رحمتوں کو لے کر آیا ہے، اپنے دامن کے اندر عزت کے خزانے لے کر آیا ہے، اپنے دامن کے اندر برکت کے خزانے لے کر آیا ہے، اپنے دامن کے اندر اولاد کے خزانے لے کر آیا ہے، اپنے دامن کے اندر بے شمار اللہ کی نعمتوں کو لے کر آیا ہے۔ اور آخری عشرہ جو ہے وہ پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، آج اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ گویا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے سلامتی سے گزارا۔ ہم نے دن میں روزے رکھے اور رات کو قیام کیا، یعنی تراویح اور نوافل، تلاوت، استغفار، درود پاک، کلمہ طیبہ۔ گویا کہ ہمارا جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ کے روزے مکمل ہوں، آپ نماز مغرب ادا کریں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعات نفل آپ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے روزے مکمل کیے اور میری راتوں کی عبادت کو مکمل کیا، اور اب شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ میری اس عبادت کو تو قبول بھی کر لے، میرے ان روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول بھی کر لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ لیلۃ الجائزہ یعنی جس کو ہم چاند رات بھی کہتے ہیں، یہ چاند رات جو ہے یہ بھی اپنے دامن کے اندر بہت کچھ لے کر آئی ہے۔ اور جیسے ہی حدیث رسول میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے مکمل ہوتے ہیں، خالق کائنات فرشتوں کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، گویا کہ یوں سمجھے کہ ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں جائزہ لیا جاتا ہے، کس نے روزے رکھے، کس نے نہیں رکھے، کس نے تراویحیں پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، کس نے قرآن پاک کو پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے استغفار پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا۔ گویا کہ اس رات میں اللہ رب العزت جائزہ لیتے ہیں بندوں کا کہ یار ایک بندہ پورے مہینے روزے رکھتا رہا اور رات کو عبادت اور ریاضت کرتا رہا، اب اس کی عبادت کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور کب لیا جا رہا ہے؟ چاند رات کو۔ اس رات کو ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات میں رب العالمین فیصلے کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے مشقتیں کی، جن لوگوں نے دن میں روزے رکھے، صبر و شکر سے دن گزارا، اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے میں سخاوت کی، لوگوں کو روزے کھلوائے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، آج تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے گواہ ہو جاتے ہیں اور خالق کائنات ان کے نامہ اعمال سے ان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، صحیح ابن حبان نے لکھا ہے اس حدیث پاک کو، کہ رمضان المبارک تو اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ابن حبان نے، امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ ہر روز 10 لاکھ آدمی ایسے جن پر جہنم بری ہو چکی ہو، اللہ رب العزت ان کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں افطاری کے وقت۔ اور پھر امام حبان نے لکھا کہ لیلۃ الجائزہ والی رات کو تو اس سے بھی ڈبل لوگوں کو جو ہے جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ جو شخص لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کو عبادت کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی بے بہا نعمتوں کا شکر ادا کرے،
آنکھیں اس کی نعمت، زبان اس کی نعمت، ہاتھ اس کی نعمت، پیر اس کی نعمت، جسم اس کی نعمت، گویا کہ یہ شکر ادا کرے کہ میرے روزے مکمل ہو گئے۔ ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ جس دن ساری دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن ان لوگوں کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے زندہ ہوں گے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو 4 راتیں بڑی پسند ہیں۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی راتیں؟ فرمایا کہ ذوالحج کی 8ویں رات، دوسرا ذوالحج کی 9ویں رات، اور تیسرا ذوالحج کی 10ویں رات، اور چوتھا حضور نے فرمایا کہ عید الفطر کی یعنی لیلۃ الجائزہ یعنی چاند کی رات جو ہے یہ چوتھی رات ہے۔ یہ چاروں راتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اور مصنف عبدالرزاق نے اپنی کتاب کے اندر لکھے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کا رد نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ پہلی رات شب جمعہ یعنی جو جمعے کی رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اور دوسری رات رجب شریف کی پہلی رات، جیسے ہی رجب شریف کا چاند نظر آیا اس کی پہلی جو رات ہے، حضور فرماتے ہیں اس رات کو مانگی گئی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ شب برات کی عبادت اور اس کی دعائیں، شب برات کی دعا اس میں جو بھی مانگا جائے گا اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ اور چوتھا فرماتے کہ عید الفطر کی رات یعنی آج یوں سمجھیں کہ لیلۃ الجائزہ چاند کی رات آج ہوتی ہے یا کل شام کو ہوتی ہے، گویا کہ یہ رات عید الفطر کی رات کی مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کر لی جاتی۔ اور 5ویں رات وہ ہے کہ جو کہ عید الاضحیٰ کی رات چاند کی رات ہے، یعنی کل عید اضحیٰ ہے اور آج کی جو رات ہے، اس رات کو جو بھی دعا بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعائیں رد نہیں کرتے۔ مصنف عبدالرزاق نے اپنی حدیث پاک کی کتاب میں لکھا ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں۔ آپ فرماتے کہ 5 راتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن میں بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ پہلی رات جمعۃ المبارک کی رات ہے، دوسری رات رجب شریف کی رات ہے، اور تیسری رات شب برات کی رات ہے، اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ گویا کہ ان 5 راتوں میں اللہ رب العزت کسی بھی بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ، لیلہ کہتے ہیں رات کو عربی میں، اور جائزہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا جائزہ لیا جا رہا۔ ہم نے جائزہ لینا اس رات میں جیسے کہ رب ہماری اعمال کا جائزہ لے رہا ہے، اسی طرح بندے کو بھی چاہیے اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے عملوں کا احتساب کرے، اپنے گناہوں کا احتساب کرے کہ میں نے سال میں اتنے گناہ کیے، اتنی نیکیاں کی، اتنی عزت خراب کی لوگوں کی، اتنی عزت لوگوں کی، اتنا رزق کمایا، اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگایا۔ گویا کہ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی نیکیوں کی طرف جائے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور یہ سوچے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں پورے رمضان المبارک کے میں نے 30 روزے رکھے اور رات کو میں قیام کرتا رہا، تو اب مجھے یہ توفیق دے کہ میں سال بھر جتنی بھی نمازیں ہیں وہ خانے خدا میں جا کر پڑھوں، اور دن میں روزے رکھوں، رات کو قیام کروں، رزق حلال کماؤں، رزق حلال ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں، ماں باپ کی عزت اور احترام کروں، اور برائیوں سے میں بچتا رہوں۔ گویا کہ یہ جو رات ہے یہ بندے کو ایک درس دینے آئی ہے، بندے کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں آج کے بعد وہ معاف کرتے، اور آئندہ مجھے توفیق دے میں کسی گناہ کے پاس نہ جاؤں، آئندہ مجھے ہمت دے کہ میں نیکیوں کی طرف پڑھوں۔ گویا کہ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں چاند رات کو، اس رات میں ہم نے اللہ سے جو وعدے کرنے ہیں وہ سال بھر میں ہم نے پورے کرنے، اور اس سے قبل فطرانہ بھی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ فطرانے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے واجب ہے اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، تم سے کوئی کمی ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کم از کم تم فطرانہ دے کر اپنے جو روزے کے ثواب میں کمی آئی ہے اسے پورا کر سکو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید پڑھنے سے پہلے پہلے اپنے مال سے غریبوں کا جو حق ہے وہ ادا کر کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔